بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو another very special episode here at NAR. Very excited because episode جو ہے that is very important. And when I say important تو اس وجہ سے because پاکستان کے جو کور پرابلمز ہیں بلکہ انفیکٹ پوری دنیا کے جو کور پرابلمز ہیں ان میں سے ایک ایسا ایشو ہے جو اس پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس کیا جائے گا. کون سا ہے وہ ٹاپک؟ I'll get right to it, but before that I want to introduce you to my guest. Today we have Dr. Dishat Riaz with us, Chief Executive, Malala Fund in Pakistan. Ma'am, thank you so much for your time. You're always welcome. It's wonderful to talk about education. Thank you for having me. Perfect. So, ملالا کا جب نام لیتے ہیں نا پاکستان کے اندر, why is it کہ ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, اس سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, oh my god, there's a controversy behind it. That is how we operate in our country. ہمیں ایکچولی مشنز جو ہیں, جو کازز ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, ہم انڈیویجولز میٹر کرتے ہیں اور کانسپیریسیز میٹر کرتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم بھی اسپیسیفکلی اس کیس کی میں بات کروں تو 2.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول سے باہر ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے لیے گریو مسئلہ ہے. پھر اگر کوئی ایک شخص اٹھ کے ایک ایسا فنڈ اسٹیبلش کرتا ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ اپ لفٹ کریں ہم ان بچیوں کو اسپیسیفکلی جن کو نہ حقوق ملتے ہیں نہ تعلیم ملتی ہے, مطلب ان کی ہمیں صرف کپڑوں کو دیکھنا اور ایونچولی میم ان کی شادی کرواتے نہیں ہمیں شادی سے لیے ان کو بنایا گیا تھا اس دنیا کے اندر, تعلیم وہ کیا چیز ہے. تو اسپیسیفکلی تو ہم میرا خیال ہے کور پرابلم کو ایک ایکسیپٹنس تو لے کے آئے نا آڈینسز کے اندر کہ بھائی یہ پرابلم تو ہے نا یار, آپ اتنی جلدی کیوں ہوتے ہیں, کمپارٹمنٹلائز کر دیں لوگوں کو, باکسز میں بند کر دیں, اپنا ایک جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین کریں, اور جی نہیں بچیاں تعلیم ہو سر گھر بٹھائیں پانڈت البھائی سے. نہیں, پانڈے دھونا بری چیز نہیں ہے, لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہے, بچوں کو بھی دھونے چاہیے, میاں کو بھی دھونے چاہیے, سب کو دھونا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو دھلائی ہونی چاہیے نا وہ ہمارے دل و دماغ کی ہونی چاہیے. 100%. ہم نے لائٹر نوٹ پہ اس کو شروع کیا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اس لیے کہ جتنا مسئلہ گھمبیر اور انٹینس ہو اس کو بہت کھلے دل سے اور لائٹ طریقے سے بھی سوچنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ اختلاف سے شروع کروں گی میں. اختلاف یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہیں کہ بچیوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. میں اس سے اختلاف کرتی ہوں. میں پاکستان کے ہر حصے میں جانے کا موقع بھی ملا ہے اور ملتا بھی ہے الحمدللہ. ملالہ فنڈ کے تھرو تو بہت زیادہ بھی مل رہا ہے. تربت سے لے کے چترال سے لے کے سندھ سے لے کے خوبصورت ساؤتھ پنجاب سے لے کے بلوچستان سے لے کے ہر جگہ تک وہاں پہ دیکھا کہ اسکول نہ بھیجنا ہمارا بیہیویئر چینج یا ہماری روایات یا اس میں بہت بدل رہے ہیں. لوگ بھیجنا چاہتے ہیں, جب بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکولوں کی حالت, اسکولوں کی موجودگی اور اسکول آنے جانے میں جو بچی کو یا بچوں کو مشکلات ہونی پڑتی ہیں نا وہ نہیں ہے. سو ان شارٹ انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں, اٹس ناٹ اے سوشل پرابلم اینی مور. فار می اٹس ناٹ اے سوشل پرابلم, اٹس اے پولیٹیکل پرابلم, اٹس این اکنامک پرابلم, اٹس اے پرابلم آف ولنگنیس. لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل ولنگنیس, میں کہوں گی ایون بیوروکریٹک ولنگنیس. لوگ بھیجنا چاہتے ہیں, ماں باپ بھیجنا چاہتے ہیں, بہن بھائی بھیجنا چاہتے ہیں, بچیاں تو خود اسکول جانا چاہتی ہیں, اسکول ہی نہیں ہے. جہاں اسکول ہیں وہاں پہ وہ اتنے دور ہیں کہ ان کے لیے آنا جانے کا مسئلہ ہے. اسکول ہیں اگر نزدیک ہیں تو وہاں ٹیچرز نہیں ہیں, ٹیچرز اگر ہیں تو فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں, سب کچھ اگر ہے تو باتھ روم نہیں ہے. تو ہمارے مسائل میرے خیال میں اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ دی اسٹیٹ ہیز ٹو آفر. اور اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہمارے لوگ اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, اسکول بالکل بھیجنا چاہتے ہیں. آپ اسکول بنا کے تو دیکھیں. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ اور انٹینڈ ٹو فائنڈ اے بیلنس جہاں پہ ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کر سکیں کہ اسکولوں کو بہتر کر سکیں, جی ڈی پی کو, اپنے جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے شاید اس کو ہی بڑھا سکیں, بیکاز وہ تو میرے خیال ہے پچھلے 5 سالوں کے اندر اور زیادہ گھٹانے کے اوپر ہمارا فوکس رہا ہے, بڑھانے پہ نہیں. اسماعیل, اصل بات یہ ہے نا کہ ایک ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. جو بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے یا دنیا میں کہیں پہ بھی وہ اسٹیٹ کا بچہ ہوتا ہے, اینڈ 18 سال تک وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. دیٹس واٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ از. جن ملکوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ملک نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے.
ماں باپ کو ڈانٹ پڑتی ہے اگر وہ 18 سال سے کم بچے کو اچھی تعلیم نہ دیں، صحت نہ دیں، وہ نہ دیں. یہاں پہ ہمارا یہ مسئلہ آپ نے کہا بہت ساروں میں سے، میں اس کو کہتی ہوں آرکیٹیکچر. جو ہمارا انفراسٹرکچر آرکیٹیکچر اور سسٹم کا آرکیٹیکچر ہے نا، ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. دس از اے وشس ایجوکیشن سائیکل جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈز ناٹ ایگزسٹ ان آئسولیشن. مطلب ایک بالکل آئیڈیل ککون کے اندر آپ ایجوکیشن نہیں دیتے. ایجوکیشن کی پروویژن کہاں ہے؟ ایجوکیشن لینے والا بچہ، اس کے ماں باپ کو امپلائمنٹ چاہیے، ایک ڈیسنٹ ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی چاہیے، گھر پہ کم از کم 3 وقت کا کھانا انہیں ضروری ملنا چاہیے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہو. باہر نکلیں تو ان کی سڑک پکی ہونی چاہیے، ان کے بیسک رائٹس پورے ہونے چاہیے، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. This all is an ecosystem which has the responsibility, all and all actually falls on the government. کہ کیا گورنمنٹ نے وہ ایکو سسٹم بنایا ہے ایک انسان کی جرنی میں، جب اس بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اس کی اپنی ایولیوشن، ٹین ایجز، پھر بڑے ہو کے، پھر نوکری سے لے کے، پھر دوبارہ جب وہ باپ دادا بنتے ہیں اس وقت تک، کیا اس ایکو سسٹم کے اندر ہم نے میک شور کیا کہ سیفٹی میجرز ہیں یا نہیں ہیں؟ سو ایجوکیشن از ون پیس ود ان اٹ. اس میں کلائمیٹ، ٹرانسپورٹ، پلاننگ، بجٹنگ، ایوری تھنگ دیئر. بٹ لیٹس فوکس اٹ ڈاؤن ٹو ایجوکیشن. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از اے ونڈرفل ڈاکیومنٹ. 25A آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ہر بچے کی ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن از کمپلسری اور وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ نے خود بتایا تقریباً 26 ملین بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے، اس میں سے تقریباً 13.4 ملین بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. آؤٹ آف اسکول ایسے تو بڑے بڑے کانٹیننٹس، کم از کم 35 یورپ کے ممالک اور دنیا کے ممالک کو ملائیں، ان کی پاپولیشن اتنی نہیں بنتی جتنا ہمارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ تو آپ نے ان سے بچوں کو آؤٹ آف اسکول نہیں رکھا، پاکستان کی اپرچونٹی کو، ہمارے فیوچر کو، ہمارے مستقبل سے لے کے ہماری امیدوں اور ہمارے خوابوں کو آپ نے توڑ کے رکھ دیا ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو، جو ایجوکیشن سیکٹر کی ہم بجٹنگ کہتے ہیں، اول اس میں پیسے نہیں ہیں. اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے ہیں وہ بھی اتنے کم نہیں ہیں اگر وہ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ خرچ ہوں. کیا ہر پائی جو ایجوکیشن کے نام پہ ملتی ہے وہ ہر تحصیل کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر اسکول کے اندر، ہر پرنسپل کو اس طرح سے ملتی ہے، اسی کوانٹٹی میں ملتی ہے کہ وہ یوٹیلائز کر سکیں؟ نہیں ہے. اتنی زیادہ ہماری ایک لیکی پائپ لائن ہے نا، اٹس سچ اے بروکن سسٹم اینڈ سچ اے ڈیفریگمنٹڈ اینڈ بروکن پائپ لائن کہ اس میں سے ہر جگہ لیکیجز ہیں. نلکا جب ٹوٹتا ہے آپ کو پتہ ہے، یا بجلی میں ہم کہتے ہیں لاسز ہوتے ہیں، تو وہ سسٹم کے اندر لاسز میں جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، بہت سمپل سا مسئلہ. اٹس دی مسئلہ آف انٹینشن اینڈ ولنگنیس. اف وی وانٹ ٹو سی اٹ ہیپن، اٹ کین ہیپن آن آل لیولس. اس لیے ملالہ فنڈ کی ہماری تو ایک جستجو ہے. گورنمنٹ کو تو یاد دلاتے رہیں گے ہم بھی، اور سب بھی، اور بچیاں بھی یاد دلاتی رہیں گی، بچے بھی. گورنمنٹس کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے جو سٹیزنز کا کردار ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ جیسے لوگ، بہت سارے اسماعیلز اور بہت سارے ادارے بار 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 یاد دہانی کرائیں تو ابھی 78 سالوں میں ملک کو بنے ہوئے، ہو سکتا ہے اگلے 78 سالوں میں یہ ہماری آوازیں اونچی ہوں، ایمپلیفائی ہوں، اور ارباب اختیار کے کان بھی کچھ کھلنا شروع ہو جائیں. اور آپ جیسے لوگ جب خود بخود آئیں گے اس سسٹم کے اندر تو بہتری ہوگی. تو our focus is on strengthening the civil society. Our focus is on strengthening those girls who are left behind to make sure A, their voices are heard, B, their voices are powerful, C, they lead the conversation. یہ نہیں کہ ان کے بارے میں بات کریں. مجھے اچھا لگتا میری جگہ کوئی بچی آ کے، میں تو 50 سال کی ہو گئی ہوں، ان کے بارے میں نہ بات کریں. Let them talk and we follow their lead. تو جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے نا، پہلے ہماری اپنے سسٹم کی دیواریں، بنیادیں، چھتیں وہ ذرا مضبوط بنائیں، اس کے بعد دیکھیے گا خود بخود یہ ریولوشن آتی جائے گی. بچیوں کو لیڈ کرنے دیں. آئی لوڈ اٹ. مطلب پکچر کیم ان مائی مائنڈ جہاں پہ میرے ملک کی یہ جو بچیاں ہیں جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ہم کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں یوتھ از آور بگیسٹ ایسٹ. بھائی بگیسٹ ایسٹ آپ کا، اس کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہے، وہ کنفیوزڈ ہے. وہ بیچارہ پھر اختلاف کروں گی، نہیں، پھر اختلاف کروں گی. بچہ بالکل کنفیوزڈ نہیں ہے. صحیح بات آپ کو بتاؤں،
اصل کلیئرٹی تو اس جوان بچے کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. میری اور مجھ سے پہلے کی جنریشن ون آف دا لوزرز، لاسٹ جنریشنز ہیں، لیٹ اس کنفیس اٹ. بجائے اس کو اپنی مسٹیکس کو، اپنی پرابلمس کو اور اپنی ویکنیسز کو سیلیبریٹ گلوریفائی کرنے کے اور اس کو چھپانے کے، I'll say first of all I confess I have been a very unsuccessful educationist, educator and probably a CEO as well. اس لیے کہ میں کامیاب ہوتی تو ہماری 22 ملین بچہ باہر نہ ہوتا، اس کے علاوہ جتنا ملین بچہ اسکول کے اندر بیٹھا ہے وہ ادھر نہ ہوتا. Our children, our young people have the clarity. They are not confused. We are confused. کنفیوز اس لیے کہ یہ تعلیم کا جو بیسک رائٹ تھا وہی نہیں تھا. اور اس کے اندر بھی آپ کو پرائمری ایجوکیشن تو شاید پھر بھی دیتے ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں بیچارے، مطلب ان کے پاس اتنے تعلیم اتنے وسائل نہ ہوں، پرائمری تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے تو سیکنڈری تو ختم ہو جاتی ہے نا، بنا ہی نہیں ہوتا. لائک یو اسٹیٹڈ انیشلی، اسکول ہی نہیں ہوتے، چھتیں ہی نہیں ہوتی، بھینسیں بندی ہوتی ہیں وہاں پہ، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور فیمیل ٹیچرز نہیں ہوں گے. پھر وہ تو مسئلہ آ گیا نا، وہ کہیں گے یار ایک مرد کیوں پڑھایا آگے ہماری بچیوں کو. صحیح کہہ رہے ہیں. آئی مین آپ کے اس میں بھی نا، جذبات میں بھی کیا کہتے ہیں، درد بھی ہے اور امید بھی ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک کہتے ہیں نا نارتھ اسٹار، وہ نارتھ اسٹار کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا ایک ہوتا ہے کہ ویئر وی وانٹ ٹو بی. اس کلیئرٹی میں ابھی ہم نے تھوڑا سا سفر طے کرنا ہے. اور آپ کو وہی میں بتا رہی تھی کہ یہ جو نئی قوم ہے، نئی ہماری جنریشن زی کہیں یا آئی ڈونٹ نو، ابھی مجھے وہ بھی نہیں آتا، الفا بیٹا جو بھی جنریشنز ہیں، نئی جنریشنز. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو کہتے ہیں نا اقرار کرنا کہ ہم سے نہیں ہو سکا ہے، ہمیں معاف کرنا، اگر ہو سکے تو سیلف ریفلیکشن. اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے اسی بچے سے جس کی ماں پرابلی وائلنس کا شکار ہے، میل نیوٹریشنڈ ہے، وہ بچہ جس کے باپ کو نوکری نہیں ملی، جس کے باپ کے وہ شاید روز یہ دکھ سنتا ہوگا کہ سفارش والے ہیں اس لیے وہ ریجیکٹ ہو گیا، یا جس کے بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی. تو اس بچے سے پوچھیں کہ اگر تمہارے پاس موقع، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر اس کے پاس یہ موقع ہو، is the state and the system able to first reach to that child and ask them and secondly provide whatever they say. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور اس بچے میں اتنا بڑا فاصلہ ہے، حیثیت کا فاصلہ، رولز کا فاصلہ، اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے کہ وہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں نا ملٹی ورس، ایکچولی باہر کے ملٹی ورس نہیں، وی ہیو آور اون ملٹی ورسز. ہر ایک کی دنیایں الگ ہیں. ماڈل میں ابھی آپ کے آفس آتے ہوئے نا میں گم گئی، وی ور لاسٹ ڈسپائٹ ہیونگ گوگل میپس. ایک ایسے علاقے میں گئی جس نے میری آنکھیں کھولی کہ لاہور میں اتنا یہ یعنی اتنا پاش ایریا ہے. اور صبح ایک انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن پہ جی میں تقریباً 150 بچیوں سے مل کے آ رہی ہوں جو 35 ڈفرینٹ گاؤں پنجاب کے ڈفرینٹ علاقوں سے آئے ہوئے تھے. آئی واز ٹرائنگ ٹو بیلنس کہ یار یہ ایک دنیا سے وہ بچی آئی ہے، وہ پنجاب ہے، یہ بھی پنجاب ہے. ناؤ دا ایکچولی ڈسٹینس بٹوین دیم مائٹ ناٹ بی بگ، شاید 100 کلومیٹر سے بھی 200 سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اس ڈسٹینس جو ورچوئل ہمارا جو دوری جسے کہتے ہیں نا، دا ڈسٹینس بٹوین دیز ورلڈز از سو ہیوج. اور میں ادھر بلینک ہو گئی اسماعیل ٹرسٹ میں. میں نے کہا یار وہ بچیاں جو آئی ہوئی ہیں اور یہ ارباب اختیار، فیصلے کرنے والے بھی ادھر، پیسے والے بھی ادھر، سب کچھ، ان میں سے کوئی ایک، یہ اچھا ماڈل نہیں ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کہے نا کہ یار میں نے ایک اسکول 500 بچیاں، 1 لاکھ بچیاں اڈاپٹ کرنی ہیں، اور لیٹ می پلیج کہ میں اب 6 پارٹیز نہیں کروں گا یا برتھ ڈے پارٹیز نہیں کریں گے، اس کی بجائے ہم ان 1 لاکھ بچوں کو اسکول میں ڈالیں گے، صرف بچیاں نہیں بچوں کو. وی کوڈ سالو اٹ. بٹ اگین میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ڈو اٹ فرسٹ اینڈ وی شوڈ آسک فار اٹ. اگین جب میں یہ تضاد دیکھتی ہوں ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر، پاکستان غریب ملک کے ریسورسز نہیں ہیں، نہ پاکستان غریب ملک ہے، نہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، نہ پوٹینشیل کی کمی ہے. میک دیم ورک. ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں جی، کمپلائنس بنائیں، جو نہیں کرتا اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں، صحیح رول آف لا اپلائی کریں، اینڈ میک دیز گرلز اینڈ بوائز اینڈ چلڈرن اسپیک فار دیم سیلوز.
جب بریدنگ سسٹم ہوتا ہے, جب دھوپ ملتی ہے, وینٹیلیشن ملتی ہے, تو خود بخود ہی گروتھ ہوتی ہے. تو وی نیڈ آر سسٹم ٹو بی بریدیبل. بہرحال آپ نے کچھ اور سوال پوچھا. وی وینٹ سم ویئر ایلس. نہیں, وی ڈڈ ناٹ وینٹ سم ویئر ایلس. ہم ادھر ہی آنا چاہتے تھے. یہی ڈسکشن ہے, یہی خوبصورتی ہے. بٹ اس کے اندر آپ نے کہا لیٹ دیم اسپیک فار دیم سیلفس. کیسے اجازت دے دیں اس بات کی, بیکاز پھر تو وہ سوال کریں گے. جی, اور سوال کرنا بہت ضروری ہے. اور سوال کرنے کی ریاست اجازت دے نہیں سکتی. دیکھیے ابھی سے نہیں ہے یہ, بہت پرانے زمانے میں جب چلے جانا, جب پلیٹو ایرسٹوٹل کے زمانے میں دی اکیڈمی بنی, اور جب وہ پڑھاتے تھے, آپ کو پتہ ہے ہر گلیلیو سے لے کے ہر سائنٹسٹ کو چرچ نے سزا دی ہے. ہر ایک کو جو ڈاکٹرز ہیلرز تھے ان کو وچز کہا گیا ہے, تو ہر اسٹرکچرڈ سسٹم نے کبھی اس کو مذہب کا نام دیا, کبھی کلچر کا نام دیا, کبھی ٹریڈیشن کا نام دیا, اور کبھی گاڈ اینڈ گاڈیزز سے ڈرانے کے لیے ان آوازوں کو روکا ہے. سائنس کی ترقی کو روکا گیا, آگے جاتے ہوئے پروگریسو ذہنوں کو روکا گیا. آل ریولیوشنز, اور اس سب کے باوجود ریبیلین اور باغی ہونے کے ساتھ ساتھ آئی ہیں. تو یہ نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ریزسٹنس ہے. وی آر اے بگر پکچر, ایک بہت بڑا سیمپل ہے ہم اس کا, لیکن یہ شروع سے ہوتا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ آل دیز وائسز بے شک بہت دھیمی ہیں, کہیں پہ شاید ابھی انہیں موقع نہیں ملا ایون بولنے کا, کہیں پہ آہستہ آہستہ سے وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو موقع دینا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ایمپلیفائی دوز وائسز, کیونکہ وہ آوازوں کو اگر ہم نے بند کیا تو دس از آر اپرچونٹی. پھر میرے جیسوں کی بھی ریلنٹلیس آپٹمزم شاید کام نہ آ سکے. سو وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی وائسز آر پریزنٹ, they are alive, they are heard, and we follow their lead, we amplify their voices. اس کو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز پہ اذانوں کے ساتھ نا بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کے ہم نے ایمپلیفائی کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جتنا بھی بچہ ہمارا نہ صرف آؤٹ آف اسکول ہے بلکہ جو ود ان اسکول ہے, they will guide us, کیونکہ ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے, ہم سے نہیں ہو سکا. خوبصورت. اور اسی کے اندر پرابلم پتہ کیا آتی ہے کہ وی آر افریڈ کہ یہ جو بھی آوازیں اٹھیں گی یہ شاید ہمارے خلاف ہی اٹھیں گی. جی, آئی کینٹ بی فار اے سیکنڈ کم ٹو تھنک آف اٹ کہ ہو سکتا ہے الائنسز بن جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. جی, بھائی سو اسکیپٹیکل کی آوازیں بچوں کو تعلیم دے دی تو کھڑے ہو کے سوال کریں گے اور ہمارے خلاف ہی جائے گی. جی, ون آف دا ایشوز تو یہی ہے نا کہ دے آسک فار دیئر رائٹس. آرٹیکل 25A کی بات کریں گے, جی, کہیں گے آپ نے تو تعلیم کا وعدہ کیا ہے ریاست میں. جی. اور دیکھیے رائٹ یہ بھی نا کہ ایک اور چیز میں ہمیشہ, شاید دس از اے لٹل بٹ آف ڈسٹریکشن بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈسکس. جب حق کی بات ہو اور رائٹ کی بات ہو تو اس میں پھر اچھا رائٹ برا رائٹ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا ایجوکیشن ہے لیکن کوالٹی ایجوکیشن. نا واٹ از کوالٹی ایجوکیشن؟ جب ہم نے کہا ایجوکیشن رائٹ ہے تو اس میں اچھا رائٹ اور کوالٹی رائٹ اور لیک آف کوالٹی رائٹ نہیں ہونا چاہیے. سو دس از اندر مے بی اٹس سم ادر پوائنٹ اسمائل فارورڈ اندر پوڈ کاسٹ کہ ایجوکیشن کو, بیسک ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کو جب آپ نے رائٹ کہا ہے تو اس کو مینڈیٹری کر دیں. ہر جگہ ہر ایک کا حق ہے اور یہ اس کو ملنا چاہیے. اب باقی بات آئی کہ وین کوالٹی کمز ایٹ اے پرائز, سیڈلی اچھے پانی پینا ہو ہم نے تھوڑی سی کوالٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اچھی چائے یا کافی ہو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں یار ذرا مہنگی والی دے دینا ہمیں. تو دیر از اے پرائس آف کوالٹی دیٹ وی پے فار اٹ. اس پرائس ٹیگ کو کوالٹی کے ساتھ نہیں اٹیچ کرنا چاہیے, بیکاز ایجوکیشن مینز کوالٹی ایجوکیشن, تھنکنگ مینز کوالٹی تھنکنگ, critical analysis means critical analysis. There is no bad analysis and good analysis. And analysis and that's part and parcel of voices are voices. Voices are, but that's part and parcel of the capitalistic system. Absolutely. Absolutely. And please do not let our children, our girls, our boys, our young children in upcoming progressive Pakistan, not let them pay the price for it. اور پرائس میں صرف پیسے کی بات نہیں کر رہی. ہمارے اسکول جل رہے ہیں, ہمارے اسکولس کو جلایا جا رہا ہے. پلیسز آف سیفٹی اینڈ جوائے جہاں ہونا چاہیے, جہاں پہ نہ صرف بچے اور لرنر کو, ان کے ماں باپ کو جانا چاہیے کہ یار دس از دی علی گڑھ آئی وانٹ ٹو گو, دس از دی الازہر آئی وانٹ ٹو گو. صرف تعلیم کے لیے نہیں, فار مائی اون سوشل پروٹیکشن, ہنر سیکھنے کے لیے, عقل سیکھنے کے لیے, انٹلیکٹ کے لیے, وزڈم کے لیے, چیلنج کے لیے, ادراک کہتے ہیں نا, دا وزڈم جو انٹلیکٹ آتی ہے, اس کے لیے اسپیسیز آف لرننگ, اسپیسیز آف کریٹیک,
وہ تو ہونا چاہیے. اب تمہیں جب دیکھو یونیورسٹیز اور کالجز کو باربڈ وائرس لگائی ہوئی Oh my ہیں God. لائبریریز کے اندر جانے کے لیے. یار اسپیس آف لرننگ شوڈ بی اوپن فار ایوری ون, اور ہر ایک کی اونرشپ ایسی ہو کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ اس کی حفاظت کرے. ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز تباہی اس وجہ سے ہوئے ہیں بیکاز اس کے اندر باربڈ وائرس ہر جگہ لگی. میرے ذہن میں پتہ کیا دو چیزیں ہیں ویل یو ور اسٹیٹنگ آل آف دس. ایک تو یہی تفریق آئی کہ آپ کے 35,000 کے قریب مدارس ہیں, پھر گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول, ان کی جو تینوں کی ڈویژن ہے کہ تعلیم دینی ہے, کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے اکراس دا بورڈ, ہر کسی کو دینی ہے, تو بھائی کون سی مدارس کی, پرائیویٹ کی, گورنمنٹ کی, کیونکہ تو آپس میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ اسکولوں کے اندر جا کے تو آپ کو ہنسنا کھیلنا چاہیے, تو آپ کا کلچرل باؤنڈریز وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کا ایک خوشی کا ماحول ہونا چاہیے, لرننگ ہونی چاہیے. شوق میرے ذہن میں مساجد ہیں, مساجد وڈ سپوز ٹو بی دا سیم. نو, مساجد کے اندر بھی آپ کو جانا تھا, وہاں پہ ہم اپنے اسلام کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو ایکسپلائٹ تو ہم نے ہر چیز کو کیا ہے نا, اپنے مطابق کیا ہے, ہماری رولنگ ایلیٹ نے کیا ہے, تو اسی کے اندر ہماری مساجد کے اندر آنا جانا بھی اتنی بڑی رسپانسبلٹی بنا دی کہ وہاں پہ آپ ہنسنا آپ کے لیے ایک پرابلم ہے, مسکرانا خوف آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ مسکرائیں تو اچھی بات ہے, مثالیں بھی ملیں گی. آج نہ وہ اسکولوں کے اندر ہو سکتا ہے, نہ مساجد کے اندر ہو سکتا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کے اندر ایک ترقی یافتہ تھرڈ ورلڈ کنٹری نہ رہیں. آئی ونڈر کیسے ہوگا. آپ دیکھیں دارالحکمہ ہاؤس آف نالج جسے کہتے ہیں نا, وی اسٹارٹیڈ ان بغداد, دنیا کا ون آف دی ارلیسٹ سارٹ آف لائبریریز اینڈ ریسورسز اینڈ ریپوزیٹری آف نالج. ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے, میں آتھر کا نام بھول گئی, اٹس کال دی ٹریول آف نالج. اس میں انہوں نے بڑا سائنٹیفکلی اور بہت ایویڈنس کے ساتھ بتایا کہ ہاؤ نالج ٹریول فرام دی ایسٹ ٹو دا ویسٹ. ایسٹ ان اے سینس ہمارا المغرب, بغداد سے لے کے مصر سے لے کے بڑا. تو پہلی بات یہ ہے کہ علم, نالج, اقرا ہمارے دین, مذہب, ہمارے ایسٹرن کلچر کا حصہ, یہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے. اس کو آپ مسجد میں علم کو دیں, آپ اس کو درخت کے نیچے آپ دے دیں, سمندر کے کنارے آپ علم, دیر از نو باؤنڈری. یہی تو ایک چیز ہے جس کی باؤنڈریز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو کنفائن کرنا کہ ایک پرٹیکولر بلڈنگ کے اندر, ہارورڈ کے اندر ہی اچھی تعلیم ملتی ہے, آکسفورڈ کے اندر ہی اچھی تعلیم ملتی ہے, اور مسجدوں کے اندر اچھی تعلیم نہیں مل سکتی, یہ بھی ایک غلط میرے خیال میں کنسیپشن ہے. علم جہاں پہ بھی ہو, however آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان ٹولز کا, ان بلڈنگز کا, ان عمارات کا, ان سمبلز کا استعمال ہم لوگوں نے صحیح نہیں کیا. میں جب چھوٹی تھی تو مجھے میرے والد صاحب کہتے تھے وی سی آر نہیں دیکھنا, وی سی آر خراب کرتا ہے بچوں کو, اور میں بالکل مانتی تھی اس بات کو کہ واقعی میں ایسے ہوگا. پھر ہم نے سنا فون خراب کرتا ہے, پھر آگے یہ بھی بات آئی کہ تعلیم بھی خراب کرتی ہے بچوں کو, تو اصل بات یہ ہے کہ نہ وی سی آر خراب کرتا ہے بندے کو, نہ فون خراب کرتا ہے, نہ تعلیم خراب کرتی ہے, ہم اس کو خراب کرتے ہیں. اٹس us who either use, misuse, abuse or make use of it. تو آئی وش کہ ہماری مسجدوں میں, ہمارے مدارس کے اندر, اور جہاں پہ ہماری بڑی سائنس کی, اسٹیم کی لیبز ہوتی ہیں, ان کی آپس کی کنورسیشن ہو. کیا سائنس مذہب کے بغیر, مذہب سائنس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آئی مین فیتھ ایک بالکل الگ چیز ہے, بلیف ایک الگ چیز ہے, سائنس ایک ایسا ڈسپلن ہے جو پروو کرتا ہے تھرو وٹ ایور سائنٹیفک پروسیسز دے آر. کبھی میں دیکھتی ہوں اسٹیم اور اس کو انہوں نے الگ کیا ہوتا ہے, اٹس ناٹ. جس طرح ایجوکیشن الگ سے ایگزسٹ نہیں کرتی, ایک انسان کا بیہیویئر, ہماری کنڈیشننگ, ہمارا تھاٹ پروسیس, ایز اے ہیومن بینگ وی ڈو ناٹ ایگزسٹ ان کمپارٹمنٹس. نشاط ریاض ایک اچھی سائنٹسٹ اگر نہیں بھی بن سکتی, تو بیسک سائنس اگر میں دیکھوں تو دیٹ از ایکچولی دیٹس آرٹس. میوزک ہے سائنس کے اندر, آرٹس کے اندر, میوزک کے اندر سائنس ہے. دیر از سائنس ان آرٹس اینڈ آرٹس ان سائنس. اسی طرح سے ہم نے بہت جب نیرو کیا نا, فزکس کی کلاس, بایولوجی کی کلاس, پھر اسلامک اسٹڈی کی کلاس, پھر ہم نے تھیولوجی کی کلاس, اب تو سیڈلی وہ بھی ختم ہو رہی ہے, فلاسفی کے ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں, آرٹس اینڈ کلچر کو الگ سمجھا جا رہا ہے. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم نے لرننگ, نالج, آگے بڑھنے کو ہم نے صرف کبھی کہا کہ آئسولیٹ کہ یہ صرف سائنس ہے جو آگے لے, اور ہم نے خود الگ راہیں بنائی, یہ ہے ہی نہیں. وہی مسجد میں, مندر میں, چرچ میں, کانوینٹ سکولز جن پہ لوگوں کو فخر ہے, جہاں ننس پڑھایا کرتی تھیں کہ یہاں پہ اچھی تعلیم ملتی ہے, واٹ ور دوز ایکچولی چرچ کا حصہ تھے. اسی طرح جس طرح دارالحکمہ کی بات کی, ہمارے الازہر, اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کون سی بڑی اگزامپل ہو سکتی ہے.
the institution that brought scholarship, وہ ہم بھول گئے ہیں. تو میرے خیال میں there has to be, everything has to brought together. Ultimately as a human we are not کیا کہتے ہیں compartmentalizing اس کو آئسولیشن بریک اپ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس کو بالکل سائلوز میں, ڈبوں میں, باکسز میں بند کر کے دکھایا. ایک وقت ایک بڑا, میں نے چھوٹا بیٹا تھا میرا, اس نے مجھے کہا, انوویشن کی بات کر رہے تھے, ہی سیڈ میں نے کہا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. کہتا ہے ماما مے بی وی ہیو باکسڈ دا لرننگ in thinking that we have out of the box thinking. Throw the box out of the window. There is no box. کون سی باکس اور کون سی تھنکنگ, تو کبھی کبھی ہم انوویشن, آگے بڑھنے, اس میں ہم اتنا لائنز بناتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں. تو مدرسے کو, مسجد کو, علم کو, لیبس کو, ناسا کو, ہماری جتنی سائنٹیفک ریسرچ ہے, اٹس آل اباؤٹ ایکسپلورنگ, اٹس اباؤٹ کیوریوسٹی, it's all about تجسس, it's all about trying to answer and explore. اور وہ کرنا چاہیے, اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, کہیں پہ بھی وہ چیز ہو سکتی ہے. بٹ اگین بات وہی ہے نا کہ پلیٹ فارمز برے نہیں ہوتے, ان کا یوزج برا ہوتا ہے, لائک یو اسٹیٹڈ. تو بات تو ٹھیک ہے. میرے ذہن کے اندر نا پتہ نہیں, جب آپ یہ ساری باتیں کر رہی تھیں, ایکسپلور کریں, امید آ رہی تھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے دماغ کے اندر نا کچھ بچے آئے جو کہ شاید تھوڑے سے مس ڈائریکٹڈ تھے. شاید ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم نے تاریخ کو پڑھنا ہے, ہم نے سائنس ٹیکنالوجی کو پڑھنا ہے. ان کے لیے ہنسنا کھیلنا تھا, ان کے لیے تھا کہ ہاں ٹک ٹاک پہ 4 ویڈیوز بنا کے ڈال دیں گے تو ہماری زندگی گزر جائے گی. اور وہ فیسنیٹڈ تھے ان 4 ٹک ٹاکر سے, بڑے ناموں سے, جن کے پاس گاڑیاں تھیں. میں کہتا ہوں یہ دیٹس ناٹ سپوز ٹو بی اٹ نا, صرف یہ آپ کا مینس ٹو این اینڈ تو شاید ہو سکتا ہے, ناٹ دی اینڈ ان اٹ سیلف, یہ تو نہیں ہو سکتا. بٹ دین اگین ان چیزوں سے ہوتا کیا ہے, کمپارٹمنٹلائز اگر ہم نہ کریں اور تفریق نہ کریں, جہاں پہ موقع 10 دفعہ کہوں گی یاد ہو جائے گا, جہاں پہ ہم کہیں پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, اپنی تعلیم لے سکتے ہیں. لیکن مدارس کے اندر, پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکول کے اندر اس کا ہوتا پرابلم, میرا اس کے اندر پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ 3 بچے جو ان تینوں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے نکلتے ہیں نا, ان کی سوچ میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے, ان کے لیے دنیا اتنی مختلف ہوتی ہے کہ جب آپ ملک کی انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ کرنا اس سے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ایگزامپل اس کہ ہم آئیڈیالوجیکل کرائسس کی بات کرتے ہیں, اور ابھی ہم نے علی گڑھ کی بات کی, تو کیا خوبصورت موومنٹ تھی سر سید کی, لیکن اس کے برعکس دیوبند بھی کھڑی ہوئی تھی, بالکل صحیح, مد مقابل کھڑی ہوئی تھی, بالکل صحیح بات, ساتھ پیرالل میں سپورٹ کرنے کے لیے, کولابوریشن کے لیے نہیں کھڑی تھی. تو وہی چیز جب یہاں پہ آتی ہے تو وہ ڈویژن جو ہے آلریڈی اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز, کلچرل فالٹ لائنز, ٹیریٹوریل فالٹ لائنز, ہسٹری کے فالٹ لائن, ہیرو الگ, ہندو مذہب, سب کچھ الگ ہمارا ہے. اس کے اندر پھر یہ بچے بھی نکل رہے ہیں, ایک مدرسے کا بچہ ہو سکتا ہے اس کو گولی بم بارود بیچارے کو پڑھا کے نکال دیا جائے, اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. گورنمنٹ اسکول کا بچہ وہ تو بھینسے دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹیچر ہی نہیں آئی سال میں, 365 دنوں میں سے 300 دن تو ٹیچر ہی نہیں دیکھی ہم نے. پھر ایک آتا ہے پرائیویٹ اسکول کا رولنگ ایلیٹ, وہ کہا یہ غریب لوگ, ان کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح چلنا ہے. اینڈ ہینس دا ریزن کہ یہی جب رولنگ ایلیٹ جا کے گورنمنٹ سسٹمس میں بیٹھتی ہے تو دے ٹریٹ ایجوکیشن ایز اے فیور فار دیز چلڈرن, چیریٹی رائٹ ان کو دینا بھول جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس میں سے کتنا میرے اور آپ کے بس میں ہے, لیکن ایک چیز ہم میرا خیال ہے کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ, اور جو تقریباً 150 بچے ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی, کیا خوبصورت بات کی ایک بچی نے, اس نے کہا کہ میں بوجھ نہیں ہوں, میں بنیاد ہوں. تو ہم اپنی بنیادوں کو کس طرح سے مضبوط کریں, اگر کہیں پہ ان میں تھوڑی سی لغزش آئی ہے تو اس کو how we can sustain, how we can support, and how we can probably create those opportunities. اپرچونٹی بہت بڑا دروازہ بھی ہو سکتا ہے, اپرچونٹی چھوٹا سا روشن دان بھی ہو سکتا ہے, چھوٹی سی ونڈو بھی ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک while the entire world is in a very bad shape, it's a gloomy world, polarization, spaces shrinking, صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ, these voices are somehow, they're being very careful. Absolutely. So I think this is our time where we sit together اور اپنی چھوٹی چھوٹی ڈفرینسز کو بھلا کے we make sure کہ what's important for us. Important for us is these are the young people of Pakistan. Atomic power ہمارا
میرے خیال میں بہت بڑی طاقت نہیں ہے اٹامک پاور ہونا. 65% آف دس ونڈرفل پاپولیشن از ینگ پیپل. وہ ہمارا طاقت ہے, وہ ہماری اٹامک پاور ہے. اس سے بھی بڑھ کے ہیں. بہت سائنٹسٹ بھی وہی, فلاسفرز بھی وہی, تھنکرز بھی وہی. بننے دیں جو آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, جو پوئٹ بننا چاہتا ہے بننے دیں, جو نقاد بننا چاہتا ہے بننے دیں, کرنے دیں, اور اس کو سپورٹ کریں, اس کا ساتھ دیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو روکیں نہیں. کیا بات ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تو روکے نہیں. آئی گیس دس از ویئر وی کنکلوڈ. اس سے پیاری کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی کنکلوژن کے لیے. واٹ اے ونڈرفل بیوٹیفل ڈسکشن. میں سوچ کے نہیں آیا, آپ لوگ مجھے بہت مزہ آیا. I'll be honest with you, مجھے مزہ آیا. مجھے وہ سکون ملا, مجھے امید نظر آئی ہے, اور any way possible I'll want to be a part of it. Absolutely, we would love to have you, Ismail. Let's think about how you can help us in reaching more. نیکسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا نا, میں نہیں, ہماری وہ بچے ہونے چاہیے. کیا غضب کا نیٹ ورک ہے ہمارا. ہم بلائیں گے نہیں, ہم ان کے پاس جائیں گے. پلیز مجھے لے کے جائیں, میں پلیز آپ کو لے کے جائیں گے. بالکل جی, گلفام. وی ول میک شیور آلسو آپ کے اور بھی دوست احباب ہیں تو یہی کر سکتے ہیں نا. ہمیں کوئی بلینز آف ڈالرز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے صرف ان کو ایک موقع دینا ہے آپ کے پلیٹ فارم کے, اوروں کے پلیٹ فارم سے, بس وہ بولیں, بس that's it. بس ہم یہاں پر کام ہو گیا. ٹھیک ہے, thank you so much for your lovely time. tea, This is lovely me. coffee. This is me. Ma'am, ijazat se main conclusion. Sorry. This is me. This has been a wonderful discussion. Thoroughly enjoyed it. Do let us know in the comment section as to what you think about it. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. Until next time, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.